وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جو بھی ہر ایک کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے حصہ. ہم نے پڑھ لیا جو سورہ نساء میں آیت نمبر 11-12 میں بڑی تفصیل سے کہ کیا حصہ ہے مردوں کے لیے، کیا عورتوں کے لیے ہے. اور جو عزیز و اقارب چھوڑ کے جائے، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور وہ جن سے تم نے اپنے کوئی عہد کر رکھے ہیں ان کو بھی ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، موالیہ جو ہے مادہ ہے واو لام یا. الولاء معنی ہے قرب کے، ولی کے، دوست کے. یہ قرب جو ہے با لحاظ مکان، نسب، دین، دوستی، اعتقاد ہر طرح کی ہو سکتی ہے. واللہ جب آتا ہے تو وہ کسی بات کا اقرار کر کے پھرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں موالیہ جو ہے ولی کا جو ہے وہی اس طرف جا رہا ہے. والذین عقدت، عقدت جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. عقدت جو ہے عین کاف اور دال سے، عین کاف اور دال سے. کاف جو ہے وہ کینچی والا ہے. 9 کلمات آتے ہیں. العقد معنی ہے گرا باندھنا. العقدۃ نکاح کے لیے آتا ہے، عہد و پیمان کرنا جو پختہ ہو. ایمانکم یا میم اور نون مادہ ہے. 71 کلمات آئے ہیں. الجمین معنی ہے دائیں ہاتھ کے یا دائیں جانب کے. یمین معنی ہے قسم کے، کیونکہ عرب جو ہے جب قسم کھاتے تھے تو دائیں ہاتھ پر رکھ کے یا مار کر قسم یا ہاتھ ملا کر قسم کھاتے تھے کہ قسم کھاتا ہوں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم نے عقد کر رکھے ہیں پہلے سے، جو تم نے قسمیں کھا چکی ہیں ان کو بھی دو. فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دو. صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. شروع میں جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو قرابت داروں کے علاوہ انصار کے وارث مہاجرین بھی ہوتے تھے. اس میں بھائی چارے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بنا دیا. ان کے درمیان ایک جو میثاق کروا دیا، ایک جو ہوا مدینے میں ایک جو میثاق ہوا تو اس کے بارے میں ہے. پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ہر ایک کا جو ہے حصہ رکھ دیا گیا ہے، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حصے رکھ دیے تو اب یہ ہے کہ جن سے عہد کیے گئے تھے کہ تو میرے بعد میرے مال کا اتنے حصے دار ہوگا یا تجھے میں وہ دے دوں گا جب میں مروں گا تو تو لے لیں. دوست سے جو عہد کرتے تھے، جو قسمیں کھاتے تھے. یمین جو ہے جیسے میں نے کہا کہ عہد جو ہاتھ پکڑ کے جو اس کو پکی قسم کے طور پر لیا جاتا ہے، قسم کے طور پر استعمال ہونے لگا. پھر یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے اب یہ ہے کہ جو اللہ نے وصیت کا کچھ چھوڑ دیا کہ وصیت کی جا سکتی ہے. اور اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ وصیت جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 1/3 کی جا سکتی ہے، اور اس سے کم کی جائے تو وہ بہتر ہے. وہ جتنی بھی کی جائے تو وصیت کی جا سکتی ہے کہ میرے دوست سے میں نے عہد کیا تھا تو اس کو کچھ دے دیا جائے، یہ وصیت ہو سکتی ہے. اب ان کے لیے اب وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. آیت اگلی بڑی اہم ہے، آیت نمبر 34 ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو گھر میں نگران بنایا گیا ہے، قوام بنایا گیا ہے، حاکم بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے. کچھ بھی ترجمہ کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ جب بہت سارے قرآن کھولیں گے اور بہت سارے ترجمے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ سب نے کوئی لہتا لفظ استعمال کیے گئے. قرآن کے ہم سب ترجمہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے بات کو سمجھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کا یہ کلام جو ہے نا عربی، اللہ اکبر، جو قرآن کی عربی ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ کسی نے بھی اگر کسی نے پی ایچ ڈی کرنی ہے عربی میں تو سب سے آخری کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے. یہ اللہ اکبر شاہکار ہے عربی کا. قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور کیوں یہ جو ہے فضیلت دی گئی مردوں کو عورتوں پہ، کیونکہ وہ نانفقے کے ذمہ دار ہیں، وہ خرچ کرتے ہیں. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، اور عورتیں جو ہیں ان کی اب تعریف کی جا رہی ہے کہ صالح عورتیں، فرما بردار عورتیں، اور اپنی حفاظت، اپنی عزتوں کی اور اپنے شوہر کی، گھر کی مال کی حفاظت کرنے والی، اس کے بعد کہ وہ شوہر گھر پہ نہ بھی ہوں. بما حفظ اللہ، کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اور اللہ جو ان کی حفاظت میں لے آیا
اللہ سارے نکاح میں لے آئے، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، سارے معنی ہو جائیں گے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کا تمہیں ڈر ہے ان کی سرکشی کا، وعائزوہن، تو کیا کرو، ان کو پہلے تو واعظ کرو، پہلے شروع سے گالی گلوچ یہ نہیں ہوگا، خوبصورت طریقے سے نصیحت کرو، سمجھاؤ۔ وَاہْجُرُوهُنَّ، اور پھر اگر وہ نہیں مانتی، پھر بھی سرکشی پر اڑی رہتی ہے، تو ان سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی اختیار کر لو، فی المضاجع، کس پہ، اپنے کمروں سے یا بستروں سے لطا کر لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور یہ تو آخری سٹیج ہے کہ جب بہت سرکشی ہو رہی ہے تو پھر ضرب لگائی جا سکتی ہے، کتنی اس پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنی شروع کر دیں، تمہاری بات مان لیں، تو تم نے اب ان پر تم کسی قسم کا کوئی بھی ظلم یا کوئی بھی زیادتی کرنے کا کوئی راستہ نہیں تلاش نہیں کرو گے، ہاں نہیں چاہو گے کہ اب بھی زیادتی کی جائے، کسی نے کہا تو تھا نا اب میں نہیں چھوڑوں گا، یہ باتیں نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ کان علی کبیرہ، بے شک اللہ بڑا بلند ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا، بڑا بلند۔ اللہ اکبر۔ الرجال قوامون، قوامون جو ہے، رجال جو ہے ہم نے کافی دفعہ پڑھ چکا ہے، رجل جو ہے مردوں کے لیے آتا ہے، قوامون، کاف واو میم، قیام یا قامہ اسی سے آتا ہے، قائم کرنا، نگران، ذمہ دار، سرپرست، منتظم، جو بھی میں نے کہا تھا ترجمہ ہو جائے گا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا، انفقو جو ہے نون فا کاف 111 کلمات آتے ہیں۔ الانفاقو معنی ہے خرچ کرنا، یہ کبھی کبھی تو زیادہ تو مال کے لیے آتا ہے، مال خرچ کرنا، اور کبھی غیر مال کے لیے بھی آتا ہے، علم و حکمت کے لیے بھی آتا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، کہ اللہ نے جو بھی رزق دیا ہے، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا صلاحیت ہے، اپنا علم، یہ سب کچھ خرچ کرنے کے بارے میں آتا ہے۔ قانتین، قانتین کا لفظ آتا ہے القنوتو سے ہے، کاف کینچی والا نون اور تا، 13 کلمات آئے ہیں۔ القنوتو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اللہ اکبر۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی بیوی، کون سی عورت بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جو اپنے خاوند کو، جب اس کا خاوند، وہ عورت جس کو خاوند دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے معروف میں، اور اپنے نفس اور مال میں اس کی مخالفت نہ کرے جس سے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو حجۃ الوداع میں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو کہا کہ اللہ سے عورتوں کے بارے میں ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہارے پاس ایک قیدیوں کی طرح ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، ان کے نام نفقے کا خیال رکھو، ان کو جو خود پہنو ان کو پہناؤ، اللہ اکبر، اچھا پہنو، اچھا پہناؤ۔ اور کتنی دفعہ یہ بات کہی گئی، عورتوں کو لگتا ہے، یہ آیت جب آئی تو عورتوں کو لگتا ہے کہ شاید ہماری شان میں کمی ہوئی ہے، اللہ اکبر، حالانکہ جتنا عورتوں کو اس بارے میں کہا گیا ہے، میں نے آگے بھی کہا کہ فرینچ ایک اسکالر تھا، اس نے جب قرآن کا ترجمہ پڑھا فرینچ میں تو کہتا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں تو یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھایا ہے، تو کہتا ہے اگر میں یہ نہ سمجھتا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے تو میں کہتا کہ یہ کسی عورت نے لکھا ہے۔ اتنے حقوق۔ مسند احمد کی حدیث ہے، کتنی خوبصورتی، میں کہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے کتنی آسانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنے نفس کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، اسے کہا جائے گا کل قیامت والے دن کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ مردوں کے لیے تو اور بہت سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بہت ساری جو ہے، جتنے وہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے، جتنا بڑا رتبہ ہے نا اتنی پوچھ گچھ بھی ہے، جو ملا ہے نا، جو کچھ جس کے پاس ہے اسی حساب سے اس کا حساب ہے، چاہے فضیلت ہو اسی حساب سے اس کا حساب ہونا ہے قیامت والے دن۔ تو عورتوں کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں کہ صرف کس پہ رکھ دیا، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اور ڈیفینیٹلی سب کچھ آتا ہے سورہ نور میں، ہم پڑھیں گے اس میں، شوہر کی اطاعت کرے تو اس سے کہا جائے گا واللاتی تخافون نشوزہن، نشوز جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، مد ہے نون شین زا، 5 کلمات آئے ہیں۔ ان نشزو جو ہے، نشزو بلند زمین اور بار کے لیے آتا ہے، عورت کی سرکشی، جب عورت سرکش ہو جائے نا
جبکہ کہ میں جو آج نعرہ دیا جا رہا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، ہم خود اپنے جسم کے مالک ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، اللہ نے منع کیا ہے اسے قرآن میں۔ جو میری بہنیں، جو بیٹیاں اللہ اکبر سن رہی ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی مخالفت کر کے جائیں گے کہاں؟ پڑھے کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی جو اللہ کہے گا وہ مانیں گے، اور بات ہم یورپ اور امریکہ کی مانیں گے۔ وہ تو خود وہاں پہ عورت جتنی ذلیل ہو گئی، جتنا عورت کے ساتھ وہاں زیادتی ہوئی، اس کو برابری کے نام پر گھر سے باہر لا کر کھڑا کر دیا گیا، فیکٹری میں، دکانوں میں، بازاروں میں کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں عورت کو کتنی عزت ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس لیے فضیلت ملی ہے مردوں کہ تم ذمہ دار ہو گھر کے، نان نفقے کے ذمہ دار تم ہو، اور فضیلت اس لیے ہے جو لوگ عورتوں سے کام کرواتے ہیں اور مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فضیلت سے محروم ہیں۔ یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے قانون کے خلاف جا رہے ہیں۔ یقین جانے عورتوں کو آزادی کے نام پر اب سنگل پیرنٹ وہاں پر ہے، وہاں جو فارم بھی ہے نا اسکول کا، یا جب اسکول داخل کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حرامی اتنے ہو گئے ہیں، اللہ سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ وہ بچے جو بن باپ کے، کیونکہ مسئلہ وہی ہے کہ جی ہم جتنا شریعت سے دور جائیں گے نا، اسلام کتنا زبردست دین ہے، اگر آپس میں نہیں بن رہی تو پھر اللہ نے راستہ رکھا ہے طلاق کا، وہاں طلاق کا راستہ نہیں ہے، اگر طلاق ہوگی تو آدھا مال دینا پڑے گا، اب وہ آدھے مال کی صورت میں کوشش کرتے ہیں کہ یا عورت سے کس طرح جان چھڑائی جائے، اب وہ کیا ہوتا ہے کہ چھپی دوستی ہوتی ہے، دوسری شادی نہیں کر سکتے، اب دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے، اب چھپی دوستی رکھی ہوئی ہے، اب وہ بچہ جو ہو رہا ہے جس سے دوسری کے ساتھ رہ رہا ہے، اب اس کا جو بچہ ہوا اس کو بھی چھوڑا تیسری کے پاس چلے گئے، تیسری کو چھوڑا چوتھی کا، یہاں 4 پہ اعتراض ہے، وہاں جتنی مرضی کریں کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی ہمارے پڑھا لکھا طبقہ بھی اعتراض نہیں کرتا، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کے قانون سے دور ہو کر ہوا کیا کہ وہاں آج کلنٹن نے کہا تھا، اب کلنٹن کے دور کو تو ہو گئے 15 سال، اباؤٹ 10-15 سال، اس نے کہا تھا کہ ان قریب امریکہ میں زیادہ وہ بچے ہوں گے جو حرامی ہوں گے، میں اس لیے ان کا لفظ الیجیبل ہوں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حرامی اس لیے کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوں گے، جو نکاح کے بغیر پیدا ہوں گے۔ اب اور اسکولوں میں بھی سنگل پیرنٹ، ماں بچہ بھی پال رہی ہے، بچہ بھی جان رہی ہے، اس کی نان نفقے کی مالک بھی وہ بن گئی، اپنے بھی کون سی زندگی دے دی ہم نے؟ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا چاہتی ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے تو ہمیں، ان کو تو اللہ نے شہزادیوں کی طرح اور ملکاؤں کی طرح گھروں کی ملکائیں بنایا ہے، کیوں نہیں بات سمجھ میں آتی؟ اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ فَأَعِظُوهُنَّ جو ہے واز سے ہے، واز نصیحت کرنا اردو میں بولا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی حدیثیں لے لیتے ہیں، 5193 ہے صحیح بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو بس بستر پر بلائے، یعنی وہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہو، تو نہ آنے کی وجہ سے انکار کر دے، یا اس کے اپنی طبیعت نہیں جا رہی، بس اپنی مرضی کی وجہ سے انکار کے کیا کرے، انکار کر دے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے رحمت کی نہیں بلکہ لعنت بھیجتے ہیں اس پہ۔ یعنی لعنت کیا ہے؟ اللہ سے رحمت کی دوری، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیے عورت۔ عورتیں شکایت کرتی ہیں، کیسی کہتی کمپلین آتی ہیں، بعض عورتیں جب زیادہ پڑھ لکھی جاتی ہے تو یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارا شوہر جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، یعنی ہمارا دل نہیں جا رہا ہوتا تو ہمارے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کہاں جائیں گے ہم؟ مطلب ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ کمپلین ہوتی ہے کہ جی زبردستی کرتا ہے میرے ساتھ، یہ تو سمجھ لیں کہ زنا بالجبر ہی ہو گیا۔ اللہ اکبر، شوہر بلائے اور عورت کو آ جانا چاہیے، ہاں کوئی اگر مسئلہ ہے، کوئی طبیعت ہے تو وہ، اور اعتراض کوئی ایسا جو ہے جو شرعی طور پر کوئی ہے تو اس کے لیے تو شوہر بھی سمجھ جاتا ہے، لیکن یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ فَأَعِظُوهُنَّ واس ہم نے کلیئر کر لیا، واو عین زوات سے ہے 25 کلمات جس میں خوف کی آمیزش ہو، واس جو دل کو نرم کر دے، جس میں عبرت اور نصیحت بھی ہو۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ المزاجی جو ہے زوات جیم عین 3 کلمات آئے ہیں، رجعو پہلو کے بل لیٹنا، مزاجی لیٹنے کی جگہ، بستر، پلنگ، بیڈ جو بھی آپ لگا لیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 2142، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا آپ سے بلکہ کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو تو خود کھائے اسے بھی کھلا، جو پہنے اسے بھی پہنا، اور دیکھو اگر کبھی وہ نشوز پر آ جائے، زیادتی پر آ جائے، سرکشی پر آ جائے تو اس کو پہلے آواز کرو، سمجھاؤ، اور پھر اگر کبھی ضرورت بھی پڑے تو چہرے پر نہ مارنا، نہ گالیاں نکالنا، نہ اس کو سے جدا ہونا، گھر میں جدا ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، پہلے میں تو جدا تو ہونا ہی ہے نا گھر میں، اگر پہلے تھوڑا نہ سمجھ جائے، وہ اس وقت ہے جب وہ نہ مانے تو کس طرح ماننا ہے، صرف تھوڑا سا ایسا مار جس سے جسم پر نشان پڑے،
یا اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ سمجھتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کون سی اجازت مل گئی ہے صرف جھنجھوڑنے کے لیے، اور اس کے بارے میں اللہ اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی سٹک کے ساتھ مار دیا جائے، اس طرح مار دیا جائے۔ عورتیں جو ہے نا، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک ہی نو سے ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں فرما رہے ہیں نا سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں کہ اللہ کی آیات میں سے ہے کہ اس نے تمہاری نو سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی تاہم کہ تم ایک دوسرے سے محبت پاؤ اور ایک دوسرے سے ہمدردی اور رحمت کا درد جو ہے نا وہ پاؤ۔ تو اصل بات تو یہ رحمت اور ہمدردی کے لیے ہے۔ جب شوہر تھکا ہوا ہوتا ہے اور جب بیوی اس کے لیے رحمت ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، پانی اگر سردی ہے تو گرم پانی کا انتظام کیا، وہ فریش ہو گیا، تو یہ رحمت ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا درجہ رکھنا۔ اور کیونکہ یہ رشتہ جو ہے سب سے زیادہ قریب ہے، دو انسان اس سے زیادہ قریب ہو ہی نہیں سکتے، کوئی مرد کے قریب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی ران بھی نہ دیکھے۔ اب جو سوئمنگ کا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے منع کیا گیا ہے، اللہ اکبر، لیکن اللہ کرے کہ بات سمجھ میں لمبی نکل پہنی جا سکتی ہے، لیکن کیا کرے، ہم نے تو جن کو اپنا ہیروز بنایا ان کو دیکھنا ہے۔ پھر خطبہ نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے بارے میں بہت زیادہ اللہ سے ڈرو۔ اس آیت کو میں ترجمہ کروں گا لفظ پر لفظ تاکہ ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اللہ نے مردوں کو گھر کا سرپرست بنایا ہے، عورتوں کے اوپر سرپرست بنایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ نے بعض کو بعض پہ دیا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اب مردوں کو چاہیے کہ آپ سوچ لیں کہ اگر بیویاں شوہروں کے لیے کام کر رہی ہیں تو ان کے یہ فضیلت کہاں جائے گی؟ اس لیے کہ وہ گھروں کے نان نفع کے ذمہ دار ہیں، حج کرتے ہیں۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ اس لیے کہ عورتیں جو ہیں نیک عورتیں، اللہ نے تعریف کی ہے، جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور اللہ نے ان کو جو رتبہ دیا ہے نا گھروں میں رہنے کا، اپنے آپ کو بلا وجہ گھروں میں بازاروں میں نہیں پھرتی ہیں۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، وہ عورتیں جو پھر سرکشی پہ آ جائے، وَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پہلے تو ان کو نصیحت کرو پھر ان کو بستروں سے الگ کر دو۔ اگر کمرے میں کوشش کرے گا ایک کمرے میں بھی بستر سے علیحدہ ہو جائے، یا اگر دوسرا کمرہ تو چلا جائے، پھر بھی اگر لگ رہا ہے کہ اب گزارا نہیں ہو رہا، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور کتنا ضرب لگانی ہے صرف جھنجھوڑنے کے لیے، نشان مارنا پیٹنا یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر وہ اگر تمہاری اطاعت کرنی شروع کر دیں، تمہاری بات مان لیں، تمہاری اطاعت کرنی شروع کر دیں، تو ان پر سرکشی یا ان پر ظلم کا کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، جان لو کہ تم بڑے نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے وقتی طور پر فضیلت دی ہے، اصل تو اللہ پر سر بلند ہے، اللہ بلند ہے اور اللہ ہی اعلیٰ ہے۔ یہ جو رکھا گیا ہے یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ گھروں میں دیکھیں کوئی بھی شعبہ ہو، کوئی بھی دفتر ہو، اگر سب کو برابر برابر رتبہ دے دیا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی کا رتبہ ہوتا ہے، آپ کسی بھی محکمے میں، ایون بینک میں چلے جائے، ایک جو ہے وہ ہیڈ ہوگا، پھر اس کے نیچے مینیجر آئے گا، پھر اس کے نیچے جو ہے اس کا دوسرا آئے گا، اکاؤنٹنٹ آئے گا، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، اسی سے چلتا ہے، ورنہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ تو اس طرح سسٹم دیا گیا ہے، تو اس کا مقصد صرف یہی ہے۔ اگلی آیت صرف لے لیتے ہیں ہم، آخری آیت ہے، اگلی آیت آیت نمبر 35 ہے سورہ نساء کی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر انہیں خوف ہے کہ جدا نہ ہو جائے، شک جو ہے علیحدہ علیحدہ ہونے کا ہے، اگر خوف ہے تو کیا کرے، اب میاں بیوی میں ہر وقت جھگڑا ہو رہا ہے، ہر وقت مسئلے پڑے ہوئے ہیں گھر میں، اب کیا ہے، عورت بھی کہتی ہے میری جان چھوٹ جائے، مرد بھی چاہتا ہے میری جان چھوٹ جائے، لیکن یہ رشتہ ایسا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے درمیان کو اتنی چکلش چل رہی ہے جو اب ختم ہی نہیں ہو رہی، اب مسئلے ختم ہی نہیں ہو رہے، تو کیا کرو، ایک حکمت والا شخص عورت کے خاندان میں سے اور ایک حکمت والا شخص مرد کے خاندان میں سے لے لو۔ حاکمہ جو کا لفظ ہے وہ ہے جو فیصلہ کرنے کی قوت رکھتا ہو، جو دین کو سمجھتا ہو، جو شریعت کو سمجھتا ہو، جو ان کو اس حساب سے سمجھا سکے، جس کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد کا کیا حق رکھا ہے، ایک عورت کا کیا حق رکھا ہے،
ایک شوہر کا کیا حق ہے, ایک بیوی کا کیا حق ہے, جو جوڑنے والا ہو ایسے شخص پکڑو. کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر تک اس رشتے کو جوڑا جائے, توڑا نہ جائے. دیکھیں جو طلاق کا ہم نے کر دیا نا, ایک ہی دفعہ میں 3 لفظ بول کے, اللہ اکبر, سراسر اس میں نے سورہ البقرہ میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے, سراسر زیادتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم فتوے لیتے ہیں, جتنا مرضی بھی فتوے لے لیں پھر بھی گلٹ رہے گی, کیونکہ اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی گئی ہے, اللہ کی حدود کو تجاوز کیا گیا ہے. ایک طلاق سے بھی وہ کام ہو سکتا ہے جو 3 سے ہو رہا ہے, تو ایک دے کے علیحدہ کر لیں. پھر اگر آپ کو کچھ عرصے بعد دونوں میاں بیوی کو احساس ہو تو پھر وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, نکاح پڑھایا جائے گا, گواہ دوبارہ ہوں گے, حق مہر دینا پڑے گا. اللہ نے جو کہا ہے, اللہ کے احکامات, اللہ کی حدوں کو تجاوز نہ کریں, تو اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ پہلے کوشش کریں طلاق نہ ہو, منہ کو نہ سی لے. یہ اتنا بڑا لفظ جو بار بار بولتے ہیں نا, ہم بول کے پھر فتوے لے گئے, پھر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو فتویٰ لے لیا تو اب ٹھیک ہے, پہلے بولے نا, تاکہ کل قیامت والے دن یا آپ کے دل میں گلٹ رہے گا, یار وہ تو کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں 1 ہوتی ہے, اس گلٹ میں کیوں پڑتے ہیں. اور اللہ کرے, میں تو بار بار کہتا ہوں, اس میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی ہے, کہا کہ اللہ کے واسطے اس میں اکٹھے ہو جاؤ, کیونکہ گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. اب اس میں شک جو ہے, شک ہو جانا, پھٹ جانا آپس میں, کسی میں پھٹے ہوئے ہیں دل, کلیجے پھٹے ہوئے ہیں دل, پھٹے ہوئے ہیں, ان بن ہے, پھوٹ پڑی ہے, جھگڑا ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, فبعثو با عین سا 67 کلمات ہیں آتے ہیں. الباسو معنی ہے مبعوث کرنا, بھیجنا, مقرر کرنا, یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. یریدا اصلاحاً, یریدا جو ہے ارادے سے ہے, اگر وہ چاہتے ہیں اصلاح ہو جائے. یففق جو ہے واو پہ کاف سے ہے, وفاق اس سے بنتا ہے, الوفقو الاتفاق, اتفاق موافقت. اگر تو ان میں موافقت ہو سکتے ہیں, موافقت ہم مانگی, تو کیا کرنا ہے, ایک سمجھدار آدمی, حکمت والا جو جوڑنا چاہتا ہے, اور حکمت والا ایک زیادہ لوگ بیٹھے نا تو تماشا لگتا ہے. میں بڑا کلیئر ہوں اس بات پہ کہ 2 ایسے لوگ بیٹھ کے بات کریں, کیونکہ پھر شکوے گلے عورت کی طرف سے, وہاں کی عورتیں, یہاں کی عورتیں, اس سے بچیں. تو پھر موافقت کے لیے, اور موافقت ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو جتنا کہا گیا ہے, جتنا سنا گیا ہے, اگر آپس میں تمہیں خوف ہے کہ اب علیحدگی ہو جائے گی, تو ایک حکمت والا ایک شخص جو ہے عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے آ جائے, اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان میں موافقت ہو جائے تو ان کے درمیان موافقت کرا دے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑا باخبر ہے, خوب ہر چیز کو جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.